گندگی کہاں ہے، ناپاکی کہاں ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا آخرت کے اندر، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور ہمارا اپنا مذہب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی تھوپ دیا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے مسالک، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں پر، ناواقف مسلمانوں پر یلغار ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کی تمام تر کوششیں کرتے ہیں، جو کوششیں ان سے بن سکتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں میں سے کسی کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ فلاں لوگ اتنے روپے اور اتنے پیسے لے کر کے گئے اور یہ آفر رکھا لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارے وہاں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی سب کو ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی سب کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک تہوار آیا تھا کرشنا کا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس تہوار پر عام طور سے سرکاری چھٹی ہوتی ہے اسکولوں، لیکن اس دن سرکاری چھٹی نہیں رکھی گئی، بلکہ اسکول والوں کو پابند بنایا گیا، تمام اسکول والوں کو، کہ آج کے دن چھٹی نہیں رہے گی، تمام بچوں کو اسکول میں بلانا ہے اور کرشنا کی جو باتیں ہیں وہ بتانا ہے، اور کرشنا کے نام پر آپ کو پروگرام رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو جو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، جن کو اسکول جانا تھا وہ گئے، جن کو نہیں جانا تھا وہ نہیں گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کرشنا کے پروگرام میں ہمارے مسلم بچوں نے اس کرشنا کے رول کو ادا کیا۔ وہ یونیفارم چھوٹے چھوٹے بچوں نے پہنا اپنے جسم پر، اور ان کی مائیں برقع لگا کر کے ان بچوں کو تیار کر کے کرشنا والا لباس پہنا کر کے اسکول میں لے کر کے گئی، اور اسکول سے لے کر کے واپس آئی۔ کیوں ہوا یہ؟ کیا سمجھا ہماری ان خواتین نے یا ہم لوگوں نے، مسلم لوگوں نے، کہ چھوٹے بچے ہیں، اگر اس پروگرام میں حصہ لے لیا اور کرشنا کا رول ادا کر دیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ صرف اتنا ہی سمجھا نا، اس سے زیادہ کیا سمجھا ہم نے؟ 1-2 خواتین کو تو قسم خدا کی میں نے منع کیا ہے۔ مجھے معلوم چلا کہ ان کے بچے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور کوئی رول ادا کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کروائیں اپنے بچوں سے۔ تو کیا سمجھا ان خواتین نے یا ان لوگوں نے یا ہم لوگوں نے، کہ اگر ہمارے چھوٹے بچوں نے اس طرح سے پروگرام میں حصہ لے لیا اور کرشنا کا رول ادا کر دیا تو اس میں کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ نہیں میرے عزیز، ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں ہم نے اس مذہب کی محبت کو داخل کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ شرک سے، بت پرستی سے ایسی نفرت ہمیں ہونا چاہیے جیسے گندگی سے اور پلیدگی سے ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے، گندگی کہا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو کیا کہا ہے اس آیت کے اندر؟ گندگی کہا ہے، ناپاکی کہا ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا آخرت کے اندر، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور ہمارا اپنا مذہب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی تھوپ دیا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے مسالک، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں پر، ناواقف مسلمانوں پر یلغار ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کی تمام تر کوششیں کرتے ہیں، جو کوششیں ان سے بن سکتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں میں سے کسی کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ فلاں لوگ اتنے روپے اور اتنے پیسے لے کر کے گئے اور یہ آفر رکھا لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارے وہاں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی سب کو ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی سب کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں جانکار بنیں، اور ان باتوں کے بارے میں ہمیں واقفیت ہو کہ کون سی چیزیں ہمارے عقیدوں کو نیست و نابود کر رہی ہیں، ہمارے عقیدے خراب کر رہی ہیں، ہماری توحید کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، اور ہماری نئی جنریشن کو دین سے بیزار کر رہی ہیں۔ اس بارے میں ہمیں پتہ تو چلے، ہمیں واقفیت تو ہو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ بھئی ہم گاڑی کے اوپر سوار ہو گئے، ہماری گاڑی کے پچھلے پہیے کی ہوا نکل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، کسی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ گاڑی کے پہیے کے اندر کیا نہیں ہے؟ ہوا نہیں ہے، تو ہم ہوشیار ہوئے۔ تو ہمارے بچوں کے دین پر اور ہمارے بچوں کے مذہب پر اور ہمارے بچوں کی توحید اور ان کے عقیدے پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ تو چلے۔ اور جب ہمیں پتہ چل گیا تو اس بد عقیدگی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے، اس راستے کو اپنانے کی ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ہے،